سورہ فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب المعصومین یا ہوا یا من لا يعلم ما هو كيف هو أين هو حيث هو إلا هو ذو العزة والجبروت الصلاة والسلام على رسولك هادي الأمة وكاشف الأمة والمبعوث بالحجة القاهرة وبالمحجة الظاهرة الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صلوات کوشش کریں بلند تر صلوات پڑھیں بلند صلوات پڑھنے سے رزق بڑھتا ہے گھٹتا نہیں ہے بلند ترین صلوات پڑھیں خالق کائنات امام زمان کا جل ظہور فرمائے اور ہمیں اپنے آقا و مولا کی زیارت سے مشرف فرمائے اور ہمیں مولا کے لشکر کا ایک سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور اللہ پاک بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور جس طرح بھی کوئی عزاداری میں حسین کی شامل ہے شریک ہے شرکت کر رہا ہے اللہ اس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور جتنے لوگ یہاں ڈیوٹی پر حفاظت کے لیے مامور ہیں اللہ سب کے گھروں کی حفاظت فرمائے اور جتنے لوگ بھی اللہ کی نگاہ میں ہدایت پانے والے ہیں اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے سلامتی و ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے سب حضرات بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد توجہ ہے بات شروع کی جائے قرآن کریم سورہ محمد سے آیت نمبر 7 مسلسل تلاوت کی جا رہی ہے اور آج 8واں دن ہے اور اسی بات پر بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے شرط لگا کر کہا ہے تم اگر میری بہت مدد کرو گے تو میں اللہ تمہاری مدد کروں گا قرآن میں آیت موجود ہے اب تک موجود ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اب بھی کوئی ہے جو اللہ کی مدد کر رہا ہے کیونکہ جب تک قرآن رہے گا تب تک احکام قرآن جاری رہے گا اور یہ قرآن کا ہی فیصلہ ہے کہ احکام قرآن نازل تو رسول کے زمانے میں ہوا ہے رسول کی ذات پر ہوا ہے مگر اس کا اطلاق جو ہے وہ قیامت تک کریے اور واحد قرآن وہ کتاب ہے جو قیامت تک باقی رہے گی
توجہ کریں گے تو بات صحیح سمجھ میں آئے گی. میں کچھ کہہ کے ابتدا کرنا چاہتا ہوں. اور مغل چک والے لوگوں کی عادتیں بدلتی ہیں، روزانہ بدلتی رہتی ہیں. تو اپنی مرضی کے وقت رکھے ہوئے ہیں، جب چاہیں آ جائیں، جلدی آ جائیں، کبھی لیٹ آ جائیں. تو میں تو بہت دور سے کچھ کہنے کے لیے آتا ہوں. تو جلدی آئیں گے تو زیادہ کچھ مل جائے گا، دیر سے آئیں گے تو کم ملے گا. تو مجھے تمہید اس لیے باندھنی لگ جاتی ہے کہ پیچھے رہ نہ جائے. قرآن میں اللہ نے ہر چیز رکھی ہے. قرآن نازل رسول کی ذات پر ہوا ہے، خطاب رسول سے ہوا ہے، رسول نے پھر امت سے خطاب کیا ہے، پھر اس کا اطلاق قیامت تک ہوا. اور قرآن اللہ کا وہ معجزہ ہے کہ جب قرآن آ چکا تو پھر نہ توریت رہی، نہ زبور رہی، نہ انجیل رہی. یعنی قرآن میں یہ طاقت ہے کہ اس کے آنے کے بعد قرآن نے توریت کو بھی منسوخ کر دیا، زبور کو بھی منسوخ کر دیا، انجیل کو بھی منسوخ کر دیا. جس طرح محمد آئے، ان کی نبوتیں سارے نبی کی نبوتوں پر پوری طرح سے چھا کر ہر نبی کی نبوت کو منسوخ کیا. یعنی اب کوئی اس زمانے میں موسیٰ کا کلمہ نہیں پڑھتا، اب کوئی اس زمانے میں عیسیٰ کا کلمہ نہیں پڑھے گا، اب کوئی اس زمانے میں ابراہیم کا کلمہ نہیں پڑھے گا. کلمہ رہے گا محمد کا. اس طرح محمد آئے، نبوتیں ختم ہو گئی، آخری نبی ہے، اس کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں. اسی طرح قرآن آیا تو 3 کتابیں جو تھی، توریت، انجیل، زبور، منسوخ ہو گئے. اور یہ قرآن ہے افضل تینوں سے، مگر آیا آخر میں ہے. قرآن تھوڑا سا بولیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. قرآن افضل ہے تورات سے. آپ کے نزدیک نہیں ہے جو چپ بیٹھے. افضل ہے تورات سے، قرآن افضل ہے انجیل سے، قرآن افضل ہے زبور سے. اور قرآن توریت سے بھی پہلے تھا، انجیل سے بھی پہلے تھا، زبور سے بھی پہلے تھا. جیسے آپ گھبرائے بیٹھے ہیں، ہمارے نبی آدم سے بھی پہلے تھے، نوح سے بھی پہلے تھے، ابراہیم سے بھی پہلے تھے، موسیٰ سے بھی پہلے تھے. یعنی کچھ نہ تھا، محمد تھا. اور محمد کی ذات میں قرآن بھی موجود تھا. تو جب محمد تھا پہلے، بھیجا آخر میں، قرآن تھا پہلے، بھیجا آخر میں، تو اللہ نے قرآن میں ہی فیصلہ کر دیا ہے جو میرے نزدیک اول ترین ہے، بہت بڑا، اور جو افضل ترین ہے سب میں، چاہے وہ قرآن ہو چاہے محمد ہو. میرا طریقہ ہے میں افضل کو ہمیشہ آخر میں بھیجتا ہوں. یہ قرآن کا طریقہ ہے اور اللہ کے نزدیک یہی طریقہ ہے، جو افضل ہو میں آخر میں بھیجتا ہوں. رسول سب سے پہلے موجود تھے، مگر سب انبیاء سے افضل. بھیجا آخر میں، بھیجا آخر میں. اور آخر میں بھیجنے کی بھی وجہ ہے، قرآن کتاب سب سے افضل، بھیجا آخر میں. تو جب قرآن آ گیا تو توریت نہیں رہی، انجیل نہیں رہی، زبور نہیں رہی، مگر قرآن میں توریت میں سے بھی کچھ ہے، انجیل میں سے بھی کچھ ہے، زبور میں سے بھی کچھ ہے. توریت اور انجیل اور زبور میں سے قرآن میں اللہ نے وہ باتیں رکھی ہیں جو محمد اور علی کے بارے میں تھی. جیسے سمجھیں گے بات ویسے ہوئے گی. وہ باتیں چن کر توریت سے نکال کے موسیٰ کی کتاب سے قرآن میں رکھی جو محمد اور علی کے بارے میں. اور قرآن بھی اللہ نے، آپ نے دیکھا ہوگا جو قرآن پڑھتے ہیں شوق سے، قصے ہیں قرآن میں، وہ اللہ نے دہرائے اسی لیے. وہ قصے اللہ نے دہرائے اسی لیے ہے کہ قصہ تو موسیٰ کا ہے، ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ قصہ تو عیسیٰ کا ہے کہ وہ دنیا پہ کیسے آیا، ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہمارا بھی اس سے کوئی تعلق ہے. عیسیٰ ہمارے زمانے میں نہیں ہے، موسیٰ ہمارے زمانے میں نہیں ہے، ابراہیم ہمارے زمانے میں نہیں ہے، آدم ہمارے زمانے میں نہیں ہے. مگر جو ہمیں کتاب دی ہے اس میں آدم کا بھی ذکر ہے، عیسیٰ کا بھی ذکر ہے، موسیٰ کا بھی ذکر ہے، ابراہیم کا بھی ذکر ہے. یہ سارے قصے قرآن میں رکھ کر اللہ نے ہمیں سمجھایا یہی ہے کہ جو امتی نبی تھے وہ اس کمال پر فائز تھے. ان کے قصے پڑھ کر سمجھو تمہارا نبی کتنا افضل ہوگا. قرآن میں قصوں کا مقصد یہی ہے کہ اس قرآن کے ان قصوں کو سمجھ کر نبی کو سمجھنا ہے. اور قرآن میں اللہ نے ہر چیز کا اس لیے ذکر کیا ہے اور احکامات کو جاری رکھا ہے. یہ نہیں کہ قرآن
بس وہاں تک تھا. قرآن کی حکومت صرف مدینے تک نہیں ہے، قرآن کی حکومت قیامت تک ہے. تو جب قرآن کی حکومت قیامت تک ہے تو وارث قرآن کی حکومت بھی قیامت تک ہوگی. نہیں، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کچھ آپ سمجھنا چاہتے ہیں. اگر قرآن موجود ہے تو سمجھانے والا بھی ضروری ہونا چاہیے. اگر ابھی بھی نہیں سمجھے اور آسان کر دیتا ہوں، اگر قرآن موجود ہے تو وارث قرآن ہونا بھی ضروری ہے. دیکھیں، اگر کتاب رکھی ہو کلاس میں، انگلش کی ہو، اردو کی ہو، معاشرت علوم کی ہو، کتاب رکھی ہو کلاس میں، بچے آ کر بیٹھ جائیں پڑھنے کے لیے. اب کتاب سے کہیں کہ بچوں کو پڑھائیں، کتاب نہ کھلے گا ورق، نہ کتاب سے آواز نکلے گی، نہ کتاب پڑھا سکے گی. اس کتاب کو پڑھانے کے لیے جب تک استاد نہیں آئے گا اس وقت تک کتاب پڑھی رہے. کتاب کتاب ہے مگر وہ علم نہیں دے رہی، کتاب کتاب ہے مگر وہ تعلیم نہیں دے رہی. یعنی اکیلی کتاب کافی نہیں ہے جب تک پڑھانے والا نہ ہو. اکیلی کتاب کافی نہیں جب تک اس کا پڑھانے والا نہ ہو. میں تو ان لوگوں پر حیران ہوں جنہوں نے کہہ دیا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. تو پھر کافی تھی تو کتاب پر ہی رہنا تھا. اگر کتاب کافی ہوتی اور سمجھ آ گئی ہوتی تو پھر محمد بھی سمجھ آ گئے ہوتے. بھئی اگر کتاب کافی تھی اور سمجھ میں آ گئی تھی پھر محمد کو اپنے جیسا کیوں کہا؟ تو اس کا مطلب ہے کتاب سمجھنے کے لیے صرف کتاب کا ہونا ضروری نہیں، سمجھانے والے کا ہونا بھی ضروری ہے. تو کتاب تو اب بھی موجود ہے، تو اب ضروری ہے سمجھانے والا بھی ہو، اور وہ بھی ہے، اور وہ بھی اسی گھر سے جہاں کتاب نازل ہوئی ہے. یہ بھی ضروری ہے جہاں کتاب. قرآن ایک ہی ہے، قرآن ایک ہے، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا. کتاب ایک ہے مگر فرقے 73 ہے. میں آج کوئی علمی بات سمجھانا چاہتا ہوں، کوئی مقصد ہے میرے ذہن میں. قرآن ایک ہے، کتاب ایک ہے، 73 فرقے ہے یا نہیں ہے؟ رسول نے حدیث بھی ہے رسول کی، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. ہوں گے میری امت کے. بات کو سمجھیں گے تو سمجھ میں ہے. میری امت کے 73 فرقے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائیں گے. اب یہ بات 73 میں بٹی کہاں سے ہے؟ نبی پر کتاب نازل ہوئی ہے. اب کتاب کا وارث نبی نہیں ہے، اس پر تو نازل ہوئی ہے. وارث وہ ہوگا جسے نبی کتاب دے کر جائے گا، جس کا ذہن علم قبول کرتا ہے. میں اسی سے بات کر رہا ہوں. نبی پر تو نازل ہوئی ہے، وارث وہ ہوگا جسے نبی دے کر جائے گا. اور جب جانے لگا تو دے کر گیا، جانے لگا تو دے کر گیا. اب ضروری تھا کہ جو کتاب کا وزن ہے جس کے حوالے کر کے جائے اس کا وزن بھی اتنا ہو. اس لیے دونوں کو برابر کر کے کہا انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و عترتی اہل بیتی. میں جا رہا ہوں، تم میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں جو میری عترت ہے. یعنی قرآن جیسا ہے وہ اہل بیت بھی ویسے ہے. اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت سے پوچھنا، اہل بیت سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھنا. کہ دونوں کو برابر رکھا ہے، دونوں کو برابر رکھا ہے. میری مجلس کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہوتی. جو جس دماغ کا آیا بیٹھا ہو اسے مل جائے گا. میں اس حساب سے مجلس پڑھتا ہوں. کتاب بھی دے کر گئے، وارث بھی دے کر گئے. اب جو وارث دے کر گئے رسول اس کتاب کا، اب جس نے رسول کے دیے ہوئے وارث کو نہیں مانا اور بنا لیے، اب انہیں قرآن سمجھ میں نہیں آیا. اب جنہیں سمجھ میں نہیں آیا تو کسی نے یہاں باندھے، کسی نے یہاں باندھے، کسی نے یہاں باندھے اور کسی نے چھوڑ دیے. اب کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 اور 4. اور یہی 4 امام ہیں ہمارے بھائیوں کے. ہے یا نہیں ہے؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ جو مذہب شیعہ رکھتے ہیں ان کے امام ہیں 12، جو باقی مذہب رکھتے ہیں ان کے امام ہیں 4.
اور سب سے بڑے امام ہیں امام مالک. پریشان کیوں ہو گئے؟ ان کا ذکر نہیں ہو سکتا؟ ان کا ذکر ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے. وہ بھی امام ہے. جن کے بھی ہیں امام ہیں وہ انہیں امام سمجھتے ہیں. اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں جسے تم امام سمجھتے ہو وہ کسے امام سمجھتے ہیں؟ پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں اور میں کس میں خطاب کر رہا ہوں. جو تم جنہیں امام سمجھتے، پہلے ہے امام مالک جنہیں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں. نام ہے ان کا نعمان بن ثابت. ابو حنیفہ کنیت ہے ان کی. ابو حنیفہ کنیت ایسے پڑی کہ ایک دن گھر سوال کرنے والے کوئی سائل آئے اور انہوں نے آ کر اس امام مالک سے سوال پوچھا. اب جواب میں تھوڑی دیر ہو گئی. اندر سے بیٹی نے جواب دیا. آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھے. اندر سے بیٹی نے جواب دیا تو کسی پوچھنے والے نے پوچھ دیا یہ کون ہے؟ کہا یہ امام کی بیٹی ہے. جو سوال امام کو نہ آئے بیٹی بتاتی ہے. میں تاریخ بتا رہا ہوں اور حقیقت بتا رہا ہوں. جو سوال نہ آئے تو بیٹی بتاتی ہے. مشہور ہو گئے ابو حنیفہ. حنیفہ کیونکہ تھی بیٹی. اب یہ ہے امام پہلے ہمارے بھائیوں کے اور امام مالک ہے بڑے امام ہے. اب بڑے امام ہمارے امام کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ چھٹے امام کے پاس پڑھتے رہے ہیں اور پڑھ کر جب فارغ ہوئے تو یہ اعلان اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. ان بڑے امام ابو حنیفہ نے کہا تھا لولا سینتان لہلک النعمان. اگر میں نے 2 سال صادق کے پاس نہ گزارے ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. اگر میں نے زندگی کے جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ علم سننے والے ہیں، یہ عقل والے ہیں جو بات پر ہو رہے ہیں. یہ ان کے امام نے کہا ہے کہ جعفر صادق کے پاس جو 2 سال گزارے ہیں اگر وہ 2 سال نہ ہوتے لولا سینتان لہلک النعمان. اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. یہ کہا ہے پہلے امام نے اور یہ ان کی بزرگوں کا طریقہ تھا. یہ علی کے بیٹے کے لیے کہا ہے کہ جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. انہی کے کسی بڑے نے کہا تھا اگر علی نہ ہوتے تو میں بھی ہلاک ہو جاتا. انہی کے بڑوں نے کہا تھا. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. اور یہ عادت ہے کہ پوچھتے رہے ہیں. علی ہلاکتوں سے بچاتا رہا ہے کیونکہ علی کا اللہ سے وعدہ تھا تم میری مدد کرو میں تمہاری کروں گا. اللہ بدل نہیں رکھتا. بھیجا اسے تھا اپنی مدد کے لیے. کون تھے؟ امام مالک. اب دوسرے امام کون ہے؟ آپ بھی یاد کر لو. ضروری نہیں کہ انہی کو پتا ہو، آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے ہمسایوں کے امام کون ہیں. دوسرے امام ہیں امام حنبل. کوئی اہل سنت بیٹھا ہے تو اسے یاد ہوگا نا. امام حنبل. ان کے بیٹے جب اپنی علم کو پورا کر چکے، تعلیم کر چکے تو امام حنبل کے بیٹے ان کے پاس آئے. انہوں نے کہا بابا میری تعلیم مکمل ہو گئی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں فہرست بناؤں رسول اللہ کے صحابہ کے. آپ نام لکھوائیں اور ترتیب سے لکھوائیں کس کا درجہ کیا ہے. میں اپنی کتابوں سے نہیں پڑھ رہا، آپ کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں. انہی کتابوں میں، اسی امام کی کتاب میں امام حنبل کہتے ہیں ترتیب سے لکھوائیں کس کا کیا درجہ ہے. اب امام حنبل لکھوا رہے ہیں. پہلا نام لکھوایا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں. لکھواتے لکھواتے بڑی فہرست بن گئی. آخر امام حنبل تک پہنچ گئی بات. تابعین ہو گئے، پھر تبع تابعین سے امام حنبل تک. بیٹے نے قلم رکھ دیا. مانتے ہو بات بھی مانو. بیٹے نے قلم رکھ دیا اور رکھ کے کہا باپ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو امام ہے، میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں رسول کے صحابیوں کے نام لکھا درجہ بدرجہ. تو نے سب کے نام لکھوائے حتیٰ کہ تجھ تک فہرست پہنچ گئی مگر کہیں علی کا نام نہیں لیا. اتنی بھی دشمنی ہوتی ہے. اب تو بات تھا کہ بکواس بند کر. تو نے صحابیوں کو پوچھا ہے محمد کے بھائی کا نہیں پوچھا. تو نے مجھ سے صحابیوں کو پوچھا ہے. میں مولا سلامت رکھے ان ہاتھوں کو. یا علی تو نے صحابیوں کو پوچھا ہے مجھ سے. مجھے بھائی کا نہیں پوچھا. علی بھائیوں میں ہے، صحابیوں میں نہیں ہے. اس نے کہا صحابیوں میں نہیں ہے، بھائیوں میں ہے. اس میں فرق کیا ہے؟ کہا فرق یہ ہے صحابی صحابی ہوتا ہے، بھائی خون ہوتا ہے. صحابی صحابی ہوتا ہے، بھائی خون ہوتا ہے. یہ ہے دوسرے امام. تیسرے امام کون ہے؟
امام شافعی تیسرے امام ہے اور کمال امام ہے۔ میں آج آپ کے اس منبر سے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میرا سلام ہو امام شافعی پر۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ امام شافعی پر سلام ہو، اور یہی تو آل محمد کا طرز ہے کہ جو ان کے در پہ آ جائے وہ علیہ السلام ہو جاتا ہے۔ میں آپ کے امام کو علیہ السلام کہہ رہا ہوں، آپ کی مرضی، آپ رحمت اللہ کا ہے یا رضی اللہ کا ہے، میں علیہ السلام کو کرتا ہوں، ان پر سلام ہو۔ گھبرا کیوں گئے؟ ان پر سلام ہو۔ شافعی کی اس بات پر کروڑوں سلام ہو کہ امام ان کا ہے، مگر بات حق کی کرے گا ہم بھی مانیں گے، اور شافعی کی بات کی قیمت آج تک کوئی ادا نہیں کر سکا اور کوئی اس بات کو رد نہیں کر سکا۔ اہل سنت کے بڑے امام امام شافعی کہتے ہیں ماؤ کا شافعی لیسا یدری علی ربہ عن رب اللہ، کہ شافعی مرتا مر گیا مگر پہچان نہیں سکا علی رب ہے یا اللہ ہے۔ یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں، اس طرح بھی پڑھا کرو۔ امام شافعی کہہ رہے ہیں مرتے مرتے مر گیا، اس کا مطلب وہ تلاش کرتے رہے۔ میرا موبائل ہے، وہ تلاش کرتے رہے، انہیں علی کی جستجو تھی، علی کی جستجو تھی۔ کتاب اس میں ہے، میں کھول کے آپ کو دکھا کر اگلا جملہ سنانا چاہ رہا ہوں۔ یہ سارے دن کے تھکے ہوئے بھول جاتے کہ موبائل بھی دینا ہے، کتاب اس میں ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ امام شافعی کی بات کرتا ہوں۔ شافعی کہتے ہیں مرتے مرتے مر گیا، میرا امام نہیں ہے، تمہارے امام کا امام جو ہے وہ میرا امام ہے۔ کہتے ہیں مرتے مرتے مر گیا مگر پہچان نہیں سکا۔ اور جو انہوں نے یہ جملے کہے، ہماری کتاب نہیں ہے، کتاب کا نام ہے کوکب دری، اہل سنت کی بہت بڑی مشہور کتاب ہے کوکب دری، سید محمد صالح کشفی حنفی سنی ان کی کتاب ہے، اور کتاب ہر عقیدت مند اہل سنت کے پاس ہے۔ اور اس میں جو شافعی نے جملے کہے ہیں، دیکھ کر اس لیے سنا رہا ہوں اس کتاب سے کہ وہی لفظ نکلے جو انہوں نے کہے ہیں۔ امام شافعی نے جو کہے ہیں علی کے لیے، وہ فرماتے ہیں لو ان المرتضی عبدا، سننا ان کے تیور بھی سننا، لکھتے لکھتے، اور جو میں نے پہلے شعر پڑھا یہ بھی ان کا ہے کہ نہیں پہچان سکا، ان کا دیوان پڑھیں گے تو یہ مل جائے گا۔ وہ کہہ رہے لو ان المرتضی عبدا محلہ لا کون خلقا ترا صدا لہو، وہ کہتے ہیں اگر علی اپنا مقام خود بتا دیتے تو اللہ کی ساری مخلوق ان کو سجدہ کرنے لگ جاتی۔ یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، امام کہہ رہا ہے کہ اگر علی اپنے فضائل خود بتا دیتے، لو ان المرتضی عبدا محلہ، اپنا مقام بتا دیتے، اپنا مقام بتا دیتے، لکان الخلق ترا سجدا لہو، پوری خلق اللہ کی جتنی مخلوق ہے فوراً ان کو سجدہ کرتی۔ اور آخری جملے پہ تو چاند بھی قربان ہو جائے تو بہت بڑا جملہ کہتے ہیں کفا فی فضلنا مولانا علی، کفا مولانا کہہ رہے ہیں، امام شافعی کہہ رہے ہیں کفا فی فضلنا مولانا علی ووقوع الشک فیہ انہ الحق، انہوں نے کہا علی کے فضائل کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اگر لوگوں کو شک بھی ہوا تو خدا ہونے کا ہوا۔ انہوں نے کہا علی کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ لوگوں کو علی میں شک بھی ہوا۔ فی فضلنا مولا علی، مولا علی کے فضل، مولانا ہمارے مولا کے، شافعی کہہ رہے ہیں فضائل میں اتنا کافی ہے کہ لوگوں کو شک بھی ہوا۔ اور یہ علی کا کمال ہے، علی میں شک بھی ہو نا، کم از کم شک بھی ہو تو خدا لگتا ہے، اور لوگوں کے بھی ذہنوں میں ہوتا ہے مگر کہہ نہیں سکتے۔ ہم کہتے ہیں یا علی مدد، وہ کہتے ہیں یا اللہ مدد۔ بھئی علی تو اللہ کا عبد ہے، ہم نے اللہ کے عبد سے اللہ کے حکم پہ مدد مانگی۔ میں بات اپنے موضوع تک لے آیا ہوں، تم بھی کسی عبد خدا سے مدد
मांगो। बाबा समझेंगे तो बात समझ में आएगी कि तुम भी, हम अब्दे अली है, अली अब्दे अली है, अली खुद भी अली है, जिसका अब्द है वो भी अली है, अली अब्दे अली है, अली अल्लाह नहीं है। अली पे अल्लाह होने का शक हुआ है, और अली पे अगर शक करो अल्लाह होने का या कुछ और होने का तो गुमराह हो जाता है बंदा, क्योंकि अली पे शक नहीं करना, यकीन रखना है। शक इधर करोगे या उधर करोगे तो गुमराह हो जाओगे। घबरा तो नहीं गए, शक हुआ है नहीं। अब हमने मांगी अल्लाह के अब्द से मदद, वो भी कुरान के कहने पर, कुरान के कहने पर, क्योंकि कुरान कह रहे हैं वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात। दिन रह गए हैं 2, बात में ले आया हूं किनारे पर। अब आपकी समझ की बात है कि कितना समझते हैं। कुरान वस्तईनु, अल्लाह कह रहे हैं वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, मदद मांगो। वस्तईनु इस्तिगासा करो, इस्तिगासा कहते हैं मदद को। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, मदद मांगो सब्र से और सलात से। इन्नहा लकबीरतुन अलल खाशिईन, ये जो सलात है ये बड़ी कबीरा है, मगर उनके लिए नहीं है जो खाशिईन में से है, जो खाशिईन में से है उनमें से नहीं। अब अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह ने कहीं नहीं कहा मुझसे मदद मांगो, अल्लाह ने कहीं नहीं कहा मुझसे मदद मांगो। अल्लाह ने जिनसे कहा है कि मुझसे मदद मांगो, उन्होंने ये कहा है कि अल्लाह हमारे लिए काफी है, हम तुम्हारे लिए काफी है। अल्लाह हमारे लिए काफी है, हम तुम्हारे लिए काफी है। अच्छा, एक बात मेरे जहन में अचानक आ गई है। एक हमारे अहले सुन्नत भाई है, दोस्त भी है मेरे, मेरी बात हुई, आज जिक्र हुआ हमसे, तो वो हंस के मजाक में मुझे कह रहे थे, यार तुम शियों को क्या हो जाता है, ये जो 10 दिन आते हैं मुहर्रम के, तुम काले कपड़े पहन लेते हो। मजाक में कहा, हंसते हुए, मुझे ये भी कहा नाराज ना, एक बात है, हंसे भी सही और मजाक कर मुझे कह रहे तुम शियों को क्या हो जाता है मुहर्रम में 10 दिन ये तुम ऐसे काले कपड़े पहनते हो, क्या होता है। अब जैसे उसने सवाल किया, मैंने भी पप्पू शारी वैसा जवाब दिया। उसने कहा 10 दिन तुम काले कपड़े पहन लेते हो, कहा ये 10 दिन, मैंने कहा ये 10 दिन हुसैन के हैं और हुसैन काबा को छोड़ के गए थे, इन 10 दिनों में हम भी काबा बन जाते हैं। पता नहीं कोई समझदार बैठा है या नहीं बैठा। इस 10 दिनों में हम भी काबा तो हमेशा पहन के रखता है। अगर काला लिबास पहनना शियों की निशानी में से है तो काबा तो जब से है, तब से काले लिबास में है। मैंने कहा हम सिर्फ 10 दिन के लिए काबा बनते हैं और हुसैन के सदके इन 10 दिनों में कायनात हमारा तवाफ करती है, हुसैन के सदके में हमारा तवाफ करती है और कायनात का। घबरा तो नहीं गए, हम काबा बन जाते हैं। एक बंदा रसूलुल्लाह के जमाने में काबे का गिलाफ पकड़ के दुआ कर रहा था, पालने वाले तुझे इस काबे का वास्ता, ऐ अल्लाह तुझे इस काबे का वास्ता, जो घबराते हैं दलील लेनी पड़ती, इस काबे का वास्ता मेरे गुनाह माफ कर दे। रसूलुल्लाह तवाफ करते करते इसके करीब आए और कंधे पे हाथ रख के कहा, क्या कह रहा है। कहा या रसूलुल्लाह काबे का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि मेरा गुनाह माफ कर दे। रसूल ने फरमाया क्यों। क्या रसूलुल्लाह इसलिए कि अली इसमें आया है। जो समझदार बैठे हैं बात उनसे हो रही है, इसलिए कि अली इसमें आया है। रसूलुल्लाह ने फरमाया अच्छा तू इस मार्फत पर है कि अली इसमें आया है। कहा या रसूलुल्लाह 3 दिन रहा भी है, इसलिए इस काबे की अजमत को समझकर मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि इसके सदके में मेरे गुनाह माफ कर दे। तो रसूल ने फरमाया तुझे इससे बड़ा वास्ता ना बता दूं, इससे बड़ा वास्ता ना बता दूं। सहाबी ने कहा रसूलुल्लाह इससे बड़ा वास्ता क्या है। कहा इसमें तो अली 3 दिन रहा है और तू वास्ता दे रहा है। तू अगर मोमिन का वास्ता भी दे तो अल्लाह रद्द नहीं करेगा, अली हर वक्त रहता है। मोमिन के दिल में अली हर वक्त रहता है, अगर वो वास्ता भी दे तो अल्लाह रद्द नहीं करता। अल्लाह कह रहा है मदद मांगो, अल्लाह कह रहा है तुम मांगो सब्र से और सलात से। रसूल से पूछा गया रसूलुल्लाह सब्र क्या है। फरमाया ना, ये जो सब्र है ये मैं हूँ। फरमाया सलात क्या है। कहो अली इब्न अबी तालिब, सलात अली इब्न अबी तालिब है। रसूल ने फरमाया सब्र मैं हूँ, रसूल से भी मदद मांगो। अल्लाह कहते हैं
علی سے بھی مدد مانگو. یا رسول اللہ مدد بھی کہہ سکتے ہو, یا علی مدد بھی کہہ سکتے ہو, دونوں صورتوں میں مدد ہوگی. یا اللہ مدد بھی کہو تو بھی مدد ہوگی. یہ نہیں ہے کہ یا اللہ مدد نہیں کہنا, یا اللہ مدد بھی کہو مدد ہوگی. یا رسول اللہ مدد کہو تو مدد ہوگی, یا علی مدد کہو تو مدد ہوگی. مگر فرق اتنا ہوگا, جب رسول اور اللہ سے مدد مانگو گے تو وہ بھی اسے بھیجیں گے جو اللہ اور رسول کی مدد کرتا تھا, جو مدد کرتا رہا ہے, وہ بھی اسی کو بھیجیں گے. کیونکہ علی نام ہے اللہ کی مدد کا. مدد چاہے اللہ سے مانگو چاہے رسول اللہ سے مانگو, مدد کے لیے آنا علی نے ہے. یہ ڈیوٹی ہی علی کی ہے, یہ لگائی ہی اللہ نے ہے. جو بندے پریشان ہیں میں تفصیل سے ذرا بتاتا ہوں. کسی نے یا اللہ مدد کہا ہو اور اللہ نے مدد کی ہو, بتائیں مجھے کی ہے, کی ہے, کی ہے, کیسے کی ہے؟ خدا آیا تھا. اللہ کہیں کسی کی مدد کرنے نہیں آیا. اللہ کا محبوب ہے محمد, اس نے بھی مدد مانگی ہے, اللہ خود نہیں آیا, مدد کی ہے. یہ 8 دن سن کر بھی یہ بات نہیں سمجھ سکتے تو پھر آپ کو اللہ ہی سمجھائے گا. بھی جو محبوب ترین تھا اس نے بھی مدد مانگی ہے تو خود نہیں آیا, اپنی مدد کو بھیجا اور اس کی مدد کا نام ہے علی. اس کی مدد کا نام ہے علی اور بھیجا. اب میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں. اچھا علی کے مقابلے میں کہا ہے یہ انہوں نے یا اللہ مدد, بندہ نہیں لا سکے. انہوں نے اس بات کا یہ اقرار کیا ہے کہ کوئی اور بندہ ہمارے پاس ہے نہیں جو علی کے مقابلے میں ہو. انہیں وہی نظر آیا ہے, پاور جانتے تھے کتنی ہے. اب میں کل سن رہا تھا کہ ملا مکے میں بیٹھا ہے, ریڈ کلر کی داڑھی ہے اس کی, سرخ, آپ نے شاید دیکھا ہو سوشل میڈیا پہ, سوالوں کے جواب دیتا ہے. کسی نے اس سے پوچھا یا علی مدد کہنا جائز ہے؟ اس نے کہا اگر علی مدد کرتا ہوتا تو اپنے بیٹے حسین کی نہ کرتا. یہ چپ ہو تسی بھی سمجھتے ہو, اسی بات پر ایمان. اس نے جواب میں کہا یا علی مدد جو کہتے ہیں اور علی سے مدد مانگتے, اگر علی مدد کرتا ہوتا پھر اپنے بیٹے حسین کی مدد نہ کرتے. سوال ہے یا نہیں ہے؟ بولے ہے یا نہیں؟ سوال تو ہے. واقعی اگر علی مددگار ہے, اللہ نے بنایا ہے, تو حسین کی مدد کیوں نہیں کی؟ اب کیوں نہیں کی میں جواب دے رہا ہوں. کیوں نہیں کی میں جواب دے رہا ہوں. یہ اس کے نزدیک ہے کہ کیوں نہیں کی, ہمارے نزدیک نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو یہ آیت موجود ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم, پھر اللہ کی مدد کا نام ہے علی. اب میں بتا رہا ہوں حسین نے, یہ بھی یاد رکھنا, مدد کے لیے کسی کو نہیں پکارا, مدد کے لیے کسی کو نہیں پکارا, اور جو پکارا تھا جو آئے تھے ان سے بھی مدد نہیں لی, مدد نہیں لی. میں کل بیان کروں گا, مگر ابھی یہاں تک سمجھے کہ اپنے بیٹے کی مدد کیوں نہیں کی, کیوں نہیں مدد مانگی اور علی نے کیوں مدد نہیں کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر علی مدد نہیں کرتا اللہ مدد کرتا ہے, تو علی نے نہیں کی تو اللہ نے کون سی کی ہے؟ اور اگر اللہ نے نہیں کی تو پھر اللہ کی جو توحید بچا رہا ہے, تو یہ آیت کہاں جائے گی میری مدد کرو میں تمہاری کروں گا. یہی تو میں 10 دنوں کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ جب اللہ نے کہا میری مدد کرو, وہ توحید کے لیے گردن کٹوا رہا ہے. اگر علی نہیں آئے تو اللہ کہاں سے آیا؟ اللہ نے بھی تو مدد نہیں کی. مدد نہیں کرنی تھی, اللہ نے مدد نہیں کرنی تھی, کیونکہ حسین اللہ کی کر رہا تھا. جو سمجھدار بیٹھے ہیں بات ان سے ہو رہی ہے. اچھا سن لے, تھوڑا سا قرآن سے تفصیل سے سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے مدد کیوں نہیں کی. حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں سے نکالے گئے اور تاجروں کو بیچے گئے, انہوں نے خریدا غلام لے کر, بھائیوں سے جانے لگے تو نکلنے لگے کنعان سے. جب نکل گئے بھائی دور ہو گئے, قافلے والے کنعان سے باہر آ گئے تو باہر قبرستان تھا. انہوں نے اپنے قافلے کو وہاں روکا. اب یوسف علیہ السلام کو پوری توجہ سے سمجھنا, یوسف علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب میں واپس نہیں آؤں گا.
یہ مجھے خرید کے جا رہے ہیں، مصر میں جا کے یہ بیچیں گے، سوداگر ہیں، اب واپس نہیں آؤں گا، یہ سوچ کر گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ وہ رکا ہوا تھا قافلہ، گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ جنہوں نے ان کو خریدا تھا دیکھا کہ وہ پاس نہیں ہے تو سامنے قبرستان نظر آئے، وہ دوڑ کر اس قبرستان میں چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام، اس قبرستان میں ان کی اماں کی قبر تھی۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، دماغ کھولیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ یوسف کی اماں کی قبر تھی اس قبرستان میں۔ اب انہیں یقین تھا میں نے واپس نہیں آنا، چلتے چلتے اماں کی قبر پہ آ گئے اور اماں کی قبر کو گلے سے لگا لیا اور رونے لگ گئے۔ چھوٹے تھے ابھی، بچپنا تھا، رونے لگے، اماں میں جا رہا ہوں شاید واپس نہ آؤں، یہ مجھے لے کر جا رہا ہے۔ ادھر سے قافلہ تیار ہو گیا، قافلہ تیار ہوا تو وہ سوداگر جس نے خریدا تھا وہ ڈھونڈنے لگ گیا، بچہ کہاں گیا؟ میں نے تو خریدا اسے، واپس مصر جا کر میں نے بیچنا ہے، پیسے کمانے تھے، بچہ کہاں گیا؟ پریشان ہوئے، قافلے والے اتر آئے، ڈھونڈنے لگے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبرستان میں آئے۔ قبرستان میں آ کے دیکھا تو یوسف علیہ السلام اماں کی قبر پہ سوئے ہوئے ہیں۔ اب اس نے اٹھایا، اسے غصہ آیا، کتنی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اب یوسف وہ سمجھ رہا تھا کہ بچہ ہے مگر حجت خدا ہے، آپ کہاں بیٹھے ہیں اور میں کہاں بات کر رہا ہوں، وہ سمجھ رہا تھا کہ بچہ ہے یوسف، مگر یوسف حجت خدا ہے، نبی بھی ہے۔ اب اس نے غصے میں آ کر دیکھا میں ڈھونڈ رہا ہوں، مل نہیں رہا۔ یوسف کھڑے ہوئے قبر سے، اس نے تماچا مارا، یوسف کے چہرے پر تماچا مارا، ادھر تماچا لگا ادھر زمین میں زلزلہ آیا۔ حجت خدا کو تماچا لگا ہے، ادھر تماچا لگا، زمین میں زلزلہ آیا، تیز آندھی چلنے لگی، سارے درخت جھکنے لگے۔ اب جیسے ہی زلزلہ آیا درخت جھکنے لگے، زمین ہلنے لگی۔ یہ جتنے سوداگر تھے یہ سمجھ گئے کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، فوراً سجدے میں گر گئے اور کہا توبہ کرو، شاید یہی ہمارا رب ہے۔ جس کے تماچا مارنے پر زمین لرزی ہے، طوفان آ گیا ہے، درخت جھکنے لگ گئے ہیں اور ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے۔ یہ یوسف کی بات اگر سمجھ آئی ہے تو پھر سمجھو کہ حسین کے پاس اللہ کے کل اختیار موجود تھے اور حسین اللہ کی توحید کے لیے کربلا میں آیا تھا۔ اگر حسین اپنے اختیار کو کربلا میں ظاہر کر دیتا تو ہو سکتا تھا پوری کائنات سجدے میں گر کے حسین کو رب نہ مان لیتی۔ حسین نے توحید کو منوانا تھا، توحید کی خاطر حسین خاموش رہا۔ مدد کے لیے اللہ کی حجت کے کوئی نہیں آ سکتا سوائے حجت کے۔ جب بھی مدد کی ضرورت پڑے حجت کی مدد حجت کرتی ہے، اور حسین اگر مدد کے لیے اختیارات کو استعمال کرتے، حسین نے ایک اختیار بھی استعمال نہیں کیا۔ ایک اختیار استعمال کیے بغیر حسین کہاں پہنچ گیا؟ حسین اختیار استعمال کیے بغیر کہاں پہنچ گیا؟ کہاں پہنچ گیا؟ میں بتا رہا ہوں کہاں پہنچے۔ ایک ہے معلّہ جسے عرش معلّہ کہتے ہیں، ایک ہے کربلا معلّہ۔ جب حسین اتر کے بیٹھے ہوئے تھے تو ساری مخلوقات کربلا میں حسین کو دیکھنے آئی۔ میں ایک اختیار بتا رہا ہوں، دیکھنے کے لیے آئی ساری مخلوقات، ان میں شیطان بھی آیا اور شیطان نے دیکھ کر کہا میرے اللہ میں سنتا ہوں کہ حسین تیرا بہت بڑا عاشق ہے، تجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور آج اس زمین پر ہے، میں امتحان لینا چاہتا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ واقعی حسین کو تجھ سے اتنی محبت ہے، میں امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں حسین کو تیرا محب اس وقت مانوں جب حسین پر پورے سورج کی گرمی کو ڈال اور حسین اف بھی نہ کرے۔ اگر آپ سننے کے لیے آئے ہیں تو میں اختیار ایک بتا رہا ہوں، حسین اف تک نہ کرے۔ اللہ نے حسین سے کہا کہ یہ چاہتا ہے، اب پالنے والے میں آیا ہی تیری توحید کے لیے ہوں، میں آیا ہی تیری توحید کے لیے ہوں، یہ چاہتا ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھنا کربلا کا دن 18 گھنٹے کا تھا، ایک روایت میں 72 گھنٹے کا تھا، یہ بھی اختیار حسین میں سے تھا۔ 18 گھنٹے اور 72 گھنٹے کا دن تھا پورا۔ اب حسین سے جب اللہ نے کہا شیطان یہ چاہ رہا ہے کہ میں دیکھوں حسین کو کتنی محبت ہے،
تو پالنے والے پھر یہ کیا کہتا ہے؟ شیطان کہہ رہے سورج کی پوری گرمی. آپ جانتے کربلا میں کتنی گرمی تھی؟ ابھی بتا دو سورج کی پوری گرمی حسین پر ڈال اور حسین اف بھی نہ کرے تو پھر میں سمجھوں گا تجھ سے محبت کرتا ہے. اللہ نے کہا حسین شیطان یہ کہہ رہا ہے. حسین نے گریبان کے بٹن کھول دیے, کھول کے آسمان کی طرف دیکھے. کہا پالنے والے سورج کو حکم دے, سورج کو حکم دے, اور پالنے والے اسے حکم دے کہ جتنی اس کو تو نے طاقت دی ہے اس طاقت سے حسین پر گرمی ڈالے. اب سورج نے جب گرمی ڈالی اللہ کے امر سے حسین پر, اب گرمی اتنی ہوئی کہ آسمان کے فرشتے بھی بولنے لگے, باقی جتنی مخلوقات تھی بولنے لگی. حسین نے آواز سنی, کہا پالنے والے اس نے میرے لیے کہا ہے سورج کا دوسرا رخ بھی میری طرف موڑ, سورج کا دوسرا رخ بھی میری طرف موڑ. اللہ نے جو رخ آسمان کی طرف تھا وہ بھی حسین کی طرف موڑا. اختیار حسین سننا, دونوں رخ سورج کے حسین کی طرف بڑھے. حسین نے کہا پالنے والے ذرا اسے نیچے کر, اسے نیچے کر. اللہ نے سورج کو تھوڑا نیچے کیا, دریائے دجلہ کی مچھلیاں ابل کر پانی سے باہر آ گئی. پانی جب اتنا گرم ہوا پھر حسین قریب تھا, کہا پالنے والے اس نے میرا کہا ہے ساری گرمی مجھ پہ ڈال, پانی بھی گرم نہ ہو اور پانی کے جانوروں کو بھی کچھ نہ ہو. اب ڈالا سارے سورج کی روشنی اور تپش کو حسین پر. جیسے ہی تپش پوری حسین پر آئی, شیطان بھی وہی کھڑا تھا, شیطان بھی وہی کھڑا تھا جہاں یہ تپش آ رہی تھی. اس نے پاؤں اٹھایا اور کربلا کی زمین کو چھوڑ کے باہر ٹیلے پہ نکل گیا, اور جب ٹیلے پہ گیا تو وہاں جا کے کہا پالنے والے میں مان گیا ہوں اگر آدم کی جگہ تو نے حسین دکھایا ہوگا تو میں سجدہ کر لیتا. اگر آدم کی جگہ تو نے حسین دکھایا ہوگا تو میں سجدہ کر لیتا. یہ حسین کا کمال ہے, یہ حسین کا کمال ہے. اور جب پوری سورج کی گرمی حسین پر پڑی, ہر چیز سے ہٹ کر حسین کے ساتھ حسین کا ذوالجناح بھی تھا, گھوڑا ساتھ کھڑا تھا. جب تپش بہت ہوئی تو گھوڑے نے قدم اٹھایا, گھوڑے نے قدم اٹھایا. حسین نے گھوڑے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا نکل جا میدان سے. حسین نے کہا نکل جا میدان سے, یہ میری آزمائش تھی, تو نے قدم کیوں اٹھایا, تو نے قدم کیوں اٹھایا. گھوڑا دیکھ کے کہتا ہے مولا ریت گرم تھی مگر تیرا امر ہے تو اب مر جاؤں گا, قدم نہیں اٹھاؤں گا. مجھے خود سے علیحدہ نہ کرنا, رہوں گا یہی مگر قدم نہیں اٹھاؤں گا. یہ بات آگے میں کل بتاؤں گا کہ اس کی کیا عظمت ہے قدم نہ اٹھانے کی وجہ سے. اسے عزت کیا ملی ہے, عزت کیا ملی ہے. اور یہ توحید کی خاطر, توحید کی مدد کی خاطر گھر سے نکلے تھے. اور اللہ نے وعدہ اپنا پورا کرنا ہے, تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. اور یہ جو آج تک حسین کی عزاداری اور ماتم ہے یہ مدد الہی ہے. یہ اب اللہ خود ذکر کر رہا ہے اور ہوتا رہے گا. مجھے حکم ہوا ہے جہاں کل مصائب چھوڑا تھا وہیں سے پڑھنا ہے. اور حسین توحید کی خاطر 4 سال کی بیٹی بھی لے آیا, 6 مہینے کا اصغر بھی لے آیا, اور پھر بیٹیوں کے در بھی قربان کیے, بہنوں کی چادریں بھی قربان کی توحید الہی کے لیے. اب اللہ کا وعدہ ہے, اب اللہ نے حسین کو منوانا ہے, حسین کو منوانا ہے. اور آپ نے جہاں جو سن رہے تھے کل تک مسائل میں, حسین کی یہ بیٹی بھی حسین کے مشن کا حصہ تھی جسے سکینہ کہتے ہیں. اور حسین پیار سے سکینہ کہتے تھے. نام اس بی بی کا بھی فاطمہ تھا, اس بی بی کا نام بھی فاطمہ تھا. اور جب اگلی منزل پہ کل جسے مصائب یاد ہے, قافلہ رکا ہے جا کر کوفے سے آگے نکل کے اگلی منزل پہ جب قافلہ رکا ہے اور رکنے کے بعد 4 یا 5 گھنٹے لکھے ہیں, قافلہ تیار ہوا اور چلنے کے لیے روانہ ہونے لگا. کوفے کے باہر سے روانہ ہونے لگا شام کی طرف. ابھی چند قدم چلے تھے, حسین کے سر والا نیزہ زمین میں گڑ گیا. جو رونے کی نیت سے بیٹھے ہو, حسین کا یہ رونے کے دن شروع ہو چکے ہیں. فضائل تو اب تمہیدن پڑھا جائے گا, اصل دن مصائب کے ہیں. حسین کا سر جس نیزے پر تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا.
جب نیزہ زمین میں گڑھا تو جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے شمر سے کہا میں نیزہ نکالتا ہوں مگر حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا. کہا ایسے ہمیں پتہ نہیں چلے گا, میں ابھی پوچھ کر بتاتا ہوں وجہ کیا ہے. حسین کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ یہ تازیانہ لے کر سید سجاد کے قریب آیا اور مارنے کا ارادہ کیا. یہ سید سجاد نے کہا ملعون مارتا کیوں ہے بتا تو صحیح. کہا پوچھنا یہ ہے تیرے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے, سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ سید سجاد نے کہا ظلم نہ کر, میں ابھی پوچھ کر بتاتا ہوں. بابا کے سر والے نیزے کے قریب آئے اور اپنی پشت سے چادر کپڑے کو ہٹایا اور ہٹا کے کہا بابا میری پشت بھی دیکھ اور شام کا سفر بھی دیکھ. اجرکم علی اللہ, جو رونے کے لیے آئے ہو ہائے کر دینا تاکہ کربلا والی فہرست میں نام لکھا جائے. بابا میری پشت بھی دیکھ اور شام کا سفر بھی دیکھ. بابا کیوں کر گیا ہے نیزہ؟ اب حسین نے رو کر کہا سجاد ذرا قافلے میں نگاہ کر, میری سکینہ نظر نہیں آ رہی. سجاد جب تک میری سکینہ نہیں آئے گی حسین کا قافلہ آگے نہیں بڑھے گا. اجرکم علی اللہ, حسین کا قافلہ آگے نہیں بڑھے گا. جب سید سجاد کو پتہ چلا شمر سے کہا میری بہن قافلے سے پیچھے رہ گئی ہے اس لیے بابا کا سر نہیں بڑھا. اس نے کہا اگر پورا قافلہ پیچھے گیا تو وقت لگ جائے گا, تم یہی ٹھہرو میں ڈھونڈ کے آتا ہوں. اب جس نے رونا ہے, جس کے دل میں کوس ہے, دل کی جگہ پتھر نہیں ہے, اس کے لیے جملہ اس نے گھوڑے کو موڑا. ادھر سے علی کی بیٹی نے جاتے ہوئے دیکھا, بندھے ہوئے ہاتھوں سے خود کو علی کی بیٹی نے اونٹ سے گرایا. سجاد نے کہا اماں کیا کیا؟ کہا سکینہ نے اگر شمر کو دیکھ لیا تو میری بیٹی مر جائے گی, اسے روک لے, میں بیٹی کو خود ڈھونڈنے جاؤں گی. بیٹی کو خود ڈھونڈنے جاؤں گی. اس کے فوجیوں میں ایک عبداللہ اسکلانی تھا, اس نے اسے روک لیا. کہا بچی تجھ سے ڈرتی ہے, تو ڈھونڈنے کے لیے نہ جا, اس کی پھپھی جائے گی. بی بی سیدہ اتری اور بیٹی کو نشیب میں ڈھونڈنا شروع کیا. جو عزادار بیٹے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور آواز دے کے کہہ رہی ہے معصومہ کہاں گئی ہو, سکینہ بیٹا کہاں گئی ہو, پھپھی اماں تجھے ڈھونڈ رہی ہے, بابا پریشان ہے. یہ روتے ہوئے بی بی کہتے ہوئے چلتے آئی, آ کر دیکھا ایک ٹیلے کے ساتھ نشیب میں کوئی کالے برقعے والی بیوی ہے جس کی گود میں سکینہ بیٹھی ہوئی ہے. اور وہ بیوی رو کے کہہ رہی ہے سکینہ نہ رو, ابھی پھپھی تجھے لینے کے لیے آئے گی. سکینہ نہ رو, ابھی پھپھی تجھے لینے آئے گی. ابھی یہ کہہ رہی تھی یا سیدہ زینب نے ہاتھ سر پہ رکھے اور رو کر کہا بی بی میرا سلام ہو, زینب تیری شکر گزار ہے, تو نے اس ویرانے میں میری بچی کا خیال کیا. رو کر کہا زینب میں تیری ماں زہرا ہوں, اگر میں سکینہ کا خیال نہیں رکھوں گی کون رکھے گا؟ طلب کے بی بی نے کہا اماں آبائی ہو جب میرا اکبر مارا گیا, اماں آبائی ہو جب میرا حسین مارا گیا. اجرکم علی اللہ, شرمانا نہیں رونا ہے تو یہ آل محمد کا رونا ہے. اماں آبائی ہو جب حسین مارا گیا. کہا میں حسین کے قتل کے وقت بھی تھی, میں اکبر کے وقت بھی کربلا میں موجود تھی. اجرکم علی اللہ. ایک روایت اور پڑھنا چاہتا ہوں شاید وضو ہو جائے مکمل. یہی حسین کی بیٹی سکینہ ہے. واپس لے کر پہنچے اور جب اسقلان کے باہر قافلہ پہنچا, اسقلان کے باہر قافلہ پہنچا اور قافلے والوں کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے گھوڑے بھی درختوں کے نیچے باندھتے تھے مگر آل محمد کو دھوپ پر بٹھایا کرتے تھے. اور جب یہ قافلہ اسقلان کے باہر پہنچا, جس کے نصیب میں ہے ہائے کر لے گا, اور میرے نزدیک یہ بہت بڑی مصیبت ہے شام کے راستے میں آل محمد کی. جب اسقلان کے باہر قافلہ رکا, یہ ساروں کے گھوڑے بندھے ہوئے سائے میں, یہ خود بھی درختوں کے نیچے بیٹھے ہیں مگر محمد کی عطرت ہے دھوپ میں بیٹھی ہے, اور دھوپ اتنی دیر ہے نیچے پتھر ہے. سید سجاد کے گلے میں توق ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے, پاؤں میں بیڑیاں ہیں جو سید ہے معاف کرنا. جب گرمی کی تپش برداشت سے بڑھی تو سید سجاد نے پاؤں کو ہلایا, اپنی زنجیروں کو حرکت دیا. جب زنجیروں کو حرکت دی تو سکینہ نے بھائی کے چہرے کو دیکھا کہ چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی. سکینہ نے تڑپ کے کہا بھیا کیا آپ کے زنجیر تپ گئے ہیں؟ سجاد آپ جو پاؤں کو حرکت دے رہے, زنجیر تپ گئے ہیں, گرم زنجیر پاؤں سے لگ رہے ہیں. سجاد اگر اجازت دے تو میں سکینہ شمر سے پانی لے آؤں.
سامنے آ جاتی ہے. یہ ادھر سے پانی دیتا ہے, سکینہ چلو کر کے سامنے آ جاتی ہے. اس نے اپنے سارے سپاہیوں کو پانی پلایا. جو عزادار بیٹھا ہے ہاتھ سینے پر ضرور جائے گا. سارے سپاہیوں کو پانی پلایا. پانی پلانے کے بعد اس کی نظر سکینہ پر پڑی. حسین کا قاتل ہے, سامنے حسین کی بیٹی ہے, نظر سکینہ پر پڑی. کہا کیوں آئی ہے؟ کہا پانی لینے آئی ہوں. کہا پانی لینے آئی ہوں. باپ کے قاتل سے پانی مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے. کہا پانی لینے آئی ہوں. کہا میری فوج نے پی لیا ہے, میں اپنے جانوروں کو پلا لوں. میری سواریاں اگر پانی پی لیں گی اور بچ گیا پھر تجھے دوں گا. جو سید بیٹھے معاف کرنا. یہ پانی جانوروں کو پلانے کے لیے آگے چلا, سکینہ پیچھے پیچھے چلی. یہ پانی پلانے آگے چلا, سکینہ پیچھے پیچھے چلی. اس نے اپنے گھوڑوں کو پانی پلایا. جب پلا لیا, اب سید مجھے معاف کرنا, روایت ایسے لکھی ہے مشکیزے میں پانی بچ گیا. اب اس نے کہا تجھے پانی چاہیے؟ کہا ہاں پانی چاہیے. اس نے کہا جام آگے کر. اب سکینہ نے جام کو آگے کیا. اس نے تسمہ کھولا مشکیزے کا اور سکینہ کے دیکھتے ہی پانی زمین پر گرا دیا. بیوی کے جام میں پانی نہیں ڈالا, اس نے پانی زمین پر گرایا. سکینہ نے جام پھینک کر اپنے آپ کو مٹی پہ لٹا دیا اور ٹھنڈے پانی کی حرارت سے کہا دادا علی تو ساقی کوثر ہے, مگر تیری پوتی اور بیٹیوں کو پانی نہیں مل رہا. دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وین حتی تسکنہ آردک طوان وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وعلی محمد وعجل فرج وعلی محمد صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بحضرات تشریف فرماؤ خاندان تطہیر تے صلوات پڑھو. جو ذکر سونا ہے دل دوار سونا ہے مثال اللہ اللہ صلوات پڑھو. نسل جو ذکر خاتم حریت واسطے باوار برام صلوات. قبولیت دن قبولیت دیاں راتی اپنے اپنے بیماران دی شفا واسطے صلوات پڑھو. سلطان معظم دے ظہور واسطے با جماعت صلوات کی کوشش کرو. اللہ دعا ہے بادشاہ حسین دی بارگاہ بانیاں نے محرم دی محنت کوشش کر کے کربلا والے سرداروں دی صفحے ماتو بچھائی. پڑھنے والے دی پڑھائی میں حقیر دی نوکری پاک موزمہ بی بی اپنی بارگاہ قبول فرما. ہمیشہ بستیاں رہنا جائیں گے آبادیاں
آباد رہن اور میرے بسن جتھے مدینے والے سرداروں کا ذکر ہو گیا. دعا ہے اس نازک زمانے سے مالک ہر امیر اور غریب مومن کی عزت محفوظ رکھے. سلطان معظم دا جلدی ظہور. نعرہ تکبیر. حضرات تشریف فرماؤ, مہربانی کرو سارے مل کے بولو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری و نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, آل محمد دشمن تلانت, وجہانت سین دشمن تلانت. سارے حضرات بآواز بلند صلوات پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین. نعرہ حیدری. عباس کلی ہے حیا کے پھول کی. کلی ہے حیا کے پھول کی. عباس کلی ہے حیا کے پھول کی. توجہ. اور مستند سند ہے وفا کے اصول. اور مستند سند ہے وفا کے اصول کی. اس کے تفعیل ہوتی ہے ہر ایک دعا قبول, کیونکہ یہ خود دعا ہے جناب بطول. آباد رہو, بستے رہو. ایک لفظ اور اس کے بعد قصیدہ. دل چاہتا ہے آج دی مجلس پاک میں جتنی تلاوت کر رہا ہوں سرکار وفا دے نام نال منشور ہے. بسم اللہ کرام. جعفر ادا حمزہ سرشت اعزاز پنجتن. توجہ ہے. جعفر ادا حمزہ سرشت اعزاز پنجتن. دعا کو ہے جس کے واسطے بشمس کی کرن, جس کو ملا نصیب میں ہاشم کا پاک پن, جس کے لیے بطول کا گھر بن گیا عدن. بزرگاں لکھا عباس وہ قرآن ہے قلب یقین پر, جبریل کے بغیر جو اترا زمین پر. آواز رو. عباس بادشاہ سردار دی عزت دے بآواز بلند صلوات پڑھ لو. نہیں کا
काफी हज़रात तशरीफ फरमाओ। सलवात की आवाज़ कमज़ोर है, आवाज़ बुलंद सलवात की कोशिश करो। एक नारा होवे खुले दिल नाल नजफ दे वाली दे नाम दा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। की दुआ याद रहेगे बेबी, तेरे हाथों 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 की दुआ याद रहेगी, हाथों की दुआ याद रहेगी बेबी, तेरे हाथों की दुआ याद रहेगी। अब्बास की दुनिया को वफा याद रहेगी। बिस्मिल्लाह। अब्बास की दुनिया को वफा याद रहेगी। अब्बास की दुनिया को वफा याद रहेगी। जेड़ा बंदा हुण तक नामे अली दी तिलावत नहीं कर सकिया, तवज्जो दी दावत दे के शेर पढ़दा पिया ते आधा गिड़गल पिया। अब्बास की दुनिया को वफा याद रहेगी। 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 चुप रह कभी ना लाख का अब्बास न मारा, चुप रह कभी ना लाख का अब्बास न मारा, चुप रह कभी ना लाख का अब्बास न मारा। ये जंग ज़माने को सदा याद रहेगी। हाथ बुलंद हुए हैदरी। बिस्मिल्लाह करा। अब्बास की दुनिया को वफा याद रहेगी। ये जंग ज़माने को सदा याद रहेगी। तवज्जो मेरे पास है। ये जंग ज़माने को सदा याद रहेगी। 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 रोटी का तलबगार का कुछ इतना मिला है। रोटी के तलबगार का कुछ इतना मिला है। रोटी के तलबगार का कुछ इतना मिला है। नाबीने को हैदर की अता याद रहेगी। बिस्मिल्लाह करा। आखिरी शेर। नाबीने को हैदर की अता याद रहेगी। तवज्जो मेरे पास है। नाबीने को हैदर की अता याद रहेगी। 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 जन्नत में भी जाएंगे तो हम लोगों को सब दे। जन्नत में भी जाएंगे तो हम लोगों को सब दे। जन्नत में भी जाएंगे तो हम लोगों को सब दे। अब्बास के परचम की हवा याद रहेगी।
بسم اللہ کرو انشاءاللہ ٹرٹن نہ مان بھراواں کیوں آکھے دیکھی میرے پاس نیاز حسین فضائل بندہ گرہ سے پاس سے خیال کرنے بوائیں دی میں بادشاہ حسین دے دکھاں دی کہانی شروع کی تھی آدھا پیاں انشاءاللہ ترٹان نمان بھراواں دے کیوں موقعیں دیئے ساری آسے بن پترانے اوکھا لگ دیتا بھی وقت تھی وائن جائے بسم اللہ آدھا پیا شبیر کنا سیر غربت دا تے ہویا اویلے احساس ہو کے ڈا یارویں ضرب تے شمر نے پچھیا تے ڈاکل گیا ہوئی میں بسم اللہ کرام سین پر عبادت قبول فرماوے اللہ سوائے کہ حسین دے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو 10 محرم دا دن جس دی ہر عزادار نو انتظار ہے 10 محرم دا دن نو ہر شہید جڑاں کربلا دے میدان دے پاس ٹرے آنا عباس حسین بادشاہ دے کول آ گیا سر جھکا کے آکھیا مولا میں نو اجازت فرماؤ میں میدان در بن جاؤں شبیر فرماوے نا عباس تو میری فوج دا جرنیل کہ عباس جرنیل فوج تو پہلا نہیں ٹرتے میں بسم اللہ کرا سونی ہے کی تیجے دیاں دے پردیوں نہیں جڑے ویلے حسین دے یتیم بطریجے امیر قاسم دی لاش دے ٹکڑے خیمے آئے نا عباس سر جھکا کے آدھا مولا ہون تو میں نو اجازت فرماؤ میں میدان دے پاسے بن جاؤں شبیر فرمایا عباس تو میری فوج دا جرنیل ہے ٹھنڈا سا بھر کے آدھا مولا کیڑی فوج رہ گئی ہے جیندہ میں جرنیل میں بسم اللہ کرام بڑی مقبول مجلس بات جڑے میرے حسین دے سونے پتر علی اکبر دی لاش میں آئیے غازی دی آواز ہے یہ مولا ہون میں نو ضرور اجازت فرماؤ جڑے والے عباس نے آکھے نا مولا میں نو ضرور اجازت فرماؤ شبیر دی آواز آئی ہے عباس پوری زندگی تائیں میرے سامنے لفظ ضرور استعمال نہیں کیتا آج تائیں لفظ ضرور استعمال اس واسطے کیتا ہے تائیں میں نو غریب سمجھے عباس تائیں سمجھے میرے پتر مارے گئے میرے جوان مارے گئے میرے مہمان مارے گئے میرے نادان مارے گئے تائیں میں نو غریب سمجھے عباس دی آواز آئی ہے مولا غریب تا میں ہاں جیڑے ویلے دا دامی محرم دا دن چڑے ہیں نا مولا ہر کہیں تسا اجازت دیتی ہے تسا میں نو اجازت نہیں دیتی مولا نہ کوئی میرا سفارشی ہے ماں میری مدینے رہ گئی ہے جیڑے ویلے عباس آکھے نا کوئی میرا سفارشی ہے ماں میری مدینے رہ گئی ہے شبیر فرمیدن عباس گلے نڈے اپنی کنڈ پچھو موڑ کے بیک عباس مڑ کے ڈٹھا ہے حسین دی 4 سالہ دی دی ہے سکا ہویا جام چاہ کے کھڑوتی ہوئی ہے رو رو کے پیا دیئے بابا مہربانی کروا چاچے کو اجازت دیوا چاچا میدان در ونجے آ ایک گھٹ پانی دا گھنا ویا متا میڈا اصغر بھرا بچدا ہوئے میں بسم اللہ کرا شبیر دی آواز آئی سکینہ میری دی اصغر بھرا پیاری بی بی علی بابا اصغر میں نو اپنی جان تو ڈھیر پیارا ہے شبیر بات فرمایا میری دی بھرا پیاری بابا میں نو اپنی جان تو ڈھیر پیارا ہے جڑے ویلے سائن آکھیا نا میں نو اپنی جان تو ڈھیر پیارا ہے شبیر فرمیدن سکینہ میری دی اگر تینوں بھرا پیارا ہے نا تیرا بھرا 6 مہینے آدھا ہے تے میرا 32 سال آدھا ہے سوچ کے ٹورے متا اپنے ہی نہ بچی تے میرے ہی منا جائے میں بسم اللہ کرام
मासूमा दी आवाज आई, बाबा मेहरबानी करो चाचे को इजाजत दो। शब्बीर फरमाया बिस्मिल्लाह, अमान मेरी हवाले अल्लाह दे। जड़ा इजाजत दी है ना मेरे मौला, हुसैन बादशाह दी 4 साल दी धी दी आवाज आई, चाचा अब्बास थोड़ा जिहा जिक्का थी, मैं तेनों मशक पवावां। शियाओं अब्बास झुके है, बीबी अली चाचा थोड़ा जिहा होर जिक्का थी, अब्बास होर झुके है। बीबी अली चाचा थोड़ा जिहा होर जिक्का थी। न्याज़ हुसैन वेखी मेरे पासे, बुजुर्गां दा जुमला है। बुजुर्ग फरमांदे हुंदे हैं अब्बास इतना झुके है, गाजी दे दोवें हाथ सैन सकीना दे कदमां ते वड़। मैं बिस्मिल्लाह करा तेरी वफात सदके अब्बास हुसैन मशक पवाई। अब्बास जड़ा मैदान दे टुरन लगे ना, शबीर हक्कल मारी है। न्याज़ हुसैन वेखे मेरे पासे, मसाइब जिथे जा मिले बह जाया करो। शबीर बादशाह सरदार दी आवाज आई है, अम्मा दी जाई जैदे आसरे ते मदीने टुरी हमें आज वो तेरा अलमा वाला फिरा अब्बास मैदान दे टुरिया बंदा है। सैयदादी हक्कल मारी है, गाजी वीर तू मेरे बाबे अली दी शक्ल वाला वीर है। एक बारी घोड़ा लाया ते मेरे खैमे आ, मैनू घोड़े ते चढ़ के बिखा। अब्बास जेड़े वेले मैं तैनू वेदियां मेरी लखा ते तक नहीं पाउंदी। बिस्मिल्लाह करा। अब्बास घोड़े ते सवार है, अली दी धी दे खैमे आया है। बीबी हक्कल मार के आदी, माइया ओ जड़ा मैं मदीने टुरी आई, हर बीबी दे नाल हर कहीं दे मैं पर्दे दी जमानत चाहिए। आज हर कहीं को मैं जमानत वापस गिंदियां। बीबी फिजा ये क्यों अली दी दी जमानत वापस क्यों गिंदी है? बीबी ज़ैनब ऊंचा बयान करके दी, अम्मा जेंदे आसरे ते मैं जमानत चाहिए, आज वो मेरा अलमा वाला फिरा मैदान दे टुरिया बैठा। मैं बिस्मिल्लाह करा। अब्बास मशक पाइए, एक हथ च पानी दा मशके, एक हथ च अलमे। हुसैन बादशाह ने इजाजत जड़ा दी है, अली दा लाल जंग लड़दा लड़दा दरिया ते आ गया है। आके अब्बास बादशाह ने मशक भरी है, पानी दी मशक भर के गाजी हक्कल मारी है, शामिया हो आओ वेखो पानी ते कब्जा तुहाडा है या साडा है। मशक पानी दी भरी है। अब्बास बाग खयाम दो मोड़िए, या ऐलान होया जल्दी करो, पत्थर आले पत्थर मारो, नेज़े आले नेज़े मारो, तीर आले तीर मारो, तलवार आले तलवार मारो। अगर पानी दी भरी हुई मशक खैमे च पहुंच गई, यकीनन साडी शिकस्त है। इन्हां जालिमां रल के वार करने शुरू कीते। बाबा जी एक जालिम ने छुप के वार कीता है, जिहदे नाल अब्बास दा सज्जा बाजू कलम होया। हक्कल मार के फरमाइंदा ने असगर दी बेल गयो। एक होर मलाउन ने ऐसा वार कीता है, जिहदे नाल अब्बास दा खब्बा बाजू कलम होया है। गाजी दी आवाज आई है, सकीना दा सदका अल्लाह बाबे वसदा रहे। एक जालिम ने यो जी वार कीता है, जिहदे नाल अब्बास घोड़े दी जीन तो लथा है। ए तो मैं पहले आ गया, बाजू कलम हो गए सज्जा ते खब्बा। आप इंसाफ करो, जड़ा कोई इंसान बुलंदी तो तले आवे सहारा कहंदा हुंदा। बोलो हत्थां दा बाबा जी ते जेदे हाथ ना होवे। ये तो मैं पहले आख्या है, बाजू कलम हो गए सज्जा ते खब्बा। अगर हुण तक कैदादार नूं ना पता लगा होए जो उम्मल बनी दलाल किवें लथा है, आदा पिया लथा जीन घोड़े तो मुंह परने। ओ सरमाया नजब दे शादा ते डल बरत गया दो पहरा विच कलसूम ते आमनी। नहीं लथा जेड़े बंदे दी हुण तक इबादत नहीं हुई, आदा पिया लथा जीन तो माशिकी दस्या दा। मैं बिस्मिल्लाह करा। एक बारी बात पे आदा कौन लथा है, कि
کتھا لتھا ہے تے کیویں لتھیا دا پیاں لتھا زین تو ویر رکیا دا میں بسم اللہ کراں وقت پہ آدھا کون لتھا ہے کتھا لتھا ہے کیویں لتھا ہے آدھا پیاں لتھا زین تو برکا بی بی زینب دا تے ہول خیمے آدھے وچ پہ گی تے گھر ٹیک دعا بھر گایا دی ماں اون دی خواہ آدھا پیا کر دید فرات دو فضل دی امڑی تے ایو حقلان دے دیئے گی اٹھی جاگ محافظ پردیاں دا تیری سین دی چادر عباس گھوڑے دلتین شبیر دی کیڑی حالت ہے پرد پیچ کھل کے گل جن کمر نور وانگو جھکی ہوئی ہے حسین اٹھدا باندھا براد کھول ہے شبیر دی آواز آئی ہے عباس میں آ گیا غازی دی آواز آئی ہے مولا اگر آ گیا ہو مہربانی کرو میری اکھاں تو خون صاف کرو شبیر فرمایا عباس اتنی منت کیوں کیتی ہے خون صاف کرو غازی آدھے مولا منت اس واسطے کیتی ہے خون صاف کرو میں دیکھنا چاہنا مظلوم کی ہوئے ہو شبیر بادشاہ نے خون صاف کیتا ہے سیدہ دے عباس کوئی ہو رسلت ہے تا بیان کر غازی دے مولا اکھنائے چانا ایک تا میری لاش خیمے نہ گھن وجی ہے دوجہ سین سکینہ میری لاش دن آوے میں پانی واسطے آیا تے پانی پچا نہیں سکیا شبیر دی آواز آئی ہے عباس اگر آنکھیں میرا دل چاہتا ہے میں تیری لاش خیمے گھن وجا جڑے والے شبیر فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں تینو خیمے گھن وجا عباس دے لب متحرک ہوئے ہولے ہولے آواز آئیے میری لاش نہ چاہ میں اکبر نہیں ہوتے عباس نے الوایا آواز آئیے میں دے دریا جویں ٹیک کے تلیات ہیں اوکھا اکبر غازی آدھے تیرے گل وچ اکبر بھائی بھائیا ہو تیرا اکبر ساتھ نبھایا آواز آئیے میری ہے مجبوری میرے بازو کوئی نہیں تو ہے تھکا ہوا زہر شبیر دی آواز آئی ہے عباس تین تا اپنی حسرت پوری کیتی ہے اگر آنکھیں تا ٹردے ویلے میں تیرے کو کچھ منگنا چاہنا عباس دی آواز آئی ہے مولا حکم شبیر دی آواز آئی ہے عباس میں آکھنا ہے چاہنا آخری بار اپنی سونی زبان میں نو بھرا ساد عباس دی آواز آئی ہے مولا متدری مازارا نراز ہوئے جو عباس میرے پترہ دی عریضہ کرنے درے ہے پاسے نرو پردادار دی آواز آئی ہے عباس سر جا بھرا میں راضیہ عباس دعا جہانا دی سین دی آواز پہچانی ہے غازی دی آواز آئی ہے آئے میرا غریب ویر آئے میرا پردیسی ویر آئے میرا اللہ راسی ویر آئے میرا کہن کچھ نہ کھڑا لویر شبیر فرمایا آلیہ بہن عباس میں نو بھرا پیا سنے لائے لڑکنا دالے ہے آلیہ دی آواز آئی عباس میں بھی آدھی بیوال بہنا عباس میں اندرے کیا دے آئے میری شام دی قیدر بہن آئے میری بارارہ جلدن علی بہن آئے میری دربارہ نروار دیون علی بہن شبیر دی آواز آئی عباس تو میں
پیرا سکیا ہے تو میرا چھوٹا ویر ہے میں تیرا وڈا پیرا اور دی حیثیت نال عباس میں تیرے کو گل پوچھنا چاہنا غازی دی آواز آئی کہ مولا حکم کرو کہ آکھنا چاہتے ہو شبیر پھرا دی داڑھی تے بوسا دیتا ہے حسین بادشاہ دی آواز آئی یہ غازی ہے دستور سوارا دا ہولاں دے کوچ دے وچ ہاتھ پا کے تے کیویں لے پیائے تو زینی تو میں پالو کلام آدھا پیا آواز